غذائیں باقی رہ گئی ہیں، حتیٰ کہ ابھی ہم ڈرتے تھے مرغیوں کے سلسلے میں. یہ جتنی مرغیاں بکتی ہیں آج چکن، اس کی ایجاد 1960 میں ہوئی ہے. یہ برائلر چکن جو آیا ہے یہ اوریجنل پہلے کی مرغی نہیں ہے. پہلے چکن کھانے کا اتنا رواج نہیں تھا، تو بعد میں جب چکن کا یہ رواج بڑھنے لگا، ریکوائرمنٹ زیادہ ہوئی، تو امریکہ اور یورپ کے چند ممالک نے اس کو ایک ٹرائل سے گزارا کہ چکن زیادہ چاہیے اب قوم کو، ریکوائرمنٹ زیادہ ہیں. تو انہوں نے ترکی کی ایک مرغی اور ایک کچھ مرغی کے اختلاط سے، ان کی مکسنگ سے یہ برائلر چکن تیار کیا، جس کو تیار کرنے کے بعد اس کے بڑھانے کے لیے ظاہر سی بات ہے ہمارے گھر میں جو مرغی پلتی ہے، اب تو شاید کسی کے گھر میں نہیں ہوگی، بہت کم، وہ تو 6 مہینے کے بعد تو تھوڑا دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، سال بھر کے بعد کاٹنے کے قابل ہوتی ہے کہ کاٹیں تو کچھ گوشت ملے گا. اور اگر ہم وہ دیسی مرغیوں کے انتظار میں رہیں تو بہتوں کو تو چکن نہیں ملتا. تو یہاں قوم کو چکن سپلائی کرنا تھا، تو ایسی مرغیاں لاؤ مارکیٹ میں کہ بہت جلدی بڑھیں. عقل کا ہم کبھی نہیں استعمال کرتے. آپ نے کبھی دیکھا کہ یہ صرف 40 دن میں بڑی ہو کر کے آتی ہے؟ یہ جو مرغی ہماری مارکیٹ میں پہنچتی ہے، یہ انڈے سے نکل کر مارکیٹ میں پہنچنے تک صرف 40 دن کی ہوتی ہے. اور اتنی بڑی نیچرل، کیا یہ چیز ممکن ہو سکتی ہے؟ پاسبل ہے یہ؟ اس کو کیا کیا کر کے بڑھا کیا جاتا ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ بڑے ریسرچ اسکالر ہیں، بہت اچھے. انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی 1960 میں جب یہ برائلر چکن کو لایا گیا تو اس کے کئی مقاصد تھے. انہوں نے جو غذا اس کو کھلانا شروع کیا اس مرغی کو، ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، مرغی آپ یہ برائلر چکن خرید کر کے اپنے گھر پہ پالو، 40 دن میں نہیں بڑی ہوگی آپ کے ہاں. اس کے پالنے، اس کی فارمنگ ہوتی ہے، پورے طریقے ہیں. اس کا جو فوڈ ہے، اس کا جو کھانا ہے، وہی آپ کو کھلانا پڑے گا. اس کو جتنی ریکوائرمنٹ ہے اتنے انجیکشن دینے پڑیں گے. وہ ساری فارمنگ سکھائے جاتے ہیں، مرغی فارم والے جانتے ہیں. اس کو جو غذا دی جانے لگی، وہ کون سی غذا ہے میں آپ کو بتاؤں. یہ جو چکن ہم نے خود کم کر دیا، ہو سکے تو آپ بھی کم کر دیں، اس کا کچھ نعم البدل اختیار کر لو. مجھے اختیار نہیں آپ کے کھانے پینے پر میں روک لگاؤں، لیکن مشورہ ضرور دے سکتا ہوں. آپ کا اختیار ہے، آپ عمل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ہاں، اس بات کو سمجھ کے چلیں کہ بعد میں جا کر کے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ مفتی صاحب نے چکن کو حرام کہہ دیا ہے. حرام میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو اس کے مضر اثرات، اس کے نقصان دہ چیزیں بتا رہا ہوں، صرف اس لیے کہ یہ ہمارے خلاف بنائی گئی مرغی ہے، ہمارے خلاف بنائی گئی مرغی ہے. اس کو لایا گیا مارکیٹ میں، اور امریکہ میں اور یورپ میں سب سے زیادہ جس چیز کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ غلیظ جانور ہے. پورک کا استعمال وہ زیادہ کرتے ہیں، خنزیر کھاتے ہیں. تو جب خنزیر کو بھی زیادہ سپلائی کرنا پڑا تو انہوں نے جو غذا بنائی خنزیر کی کہ وہ جلدی بڑا ہونے کے لیے اس کو بھی انجیکشن لگائے جاتے تھے، اور خاص جو غذا کھلائی جاتی تھی، یہ جانوروں کے پیٹ کی اوجھڑیاں سب نکالی جاتی ہیں، انہیں سکھایا جاتا ہے، اور سکھا کر کے اس کو پیس کر کے اس کی غذا بنائی جاتی ہے. اور اس میں خنزیر کے پیٹ کا بھی ہوتا ہے، اس کے پیٹ کا بھی، بیلوں کے پیٹ کا، بھینسوں کے پیٹ کا. وہ غذا جو ہے، یعنی اوجھڑی اور گندگی جتنی ہے، اسے سکھا کر اس میں کچھ کیمیکل بنا کر ملا کر ان جانوروں کو کھلاتے ہیں تو تیزی سے بڑھتے ہیں. وہ خنزیروں پر جو انہوں نے ٹرائل کیا تھا، وہی غذا اس برائلر چکن کو بھی کھلائی جانے لگی. سیم وہی غذا، وہی فوڈ جو خنزیر کو کھلا کر فارمنگ کی جاتی. یہ آتھینٹک چیز میں بتا رہا ہوں آپ. یہ جو برائلر چکن کا فیڈ یا اس کا کھانا ہے، یہ سب پورا جو ہے وہی بنا کر کے اوجھڑیوں کو سکھا کر انہیں کھلایا جاتا ہے. یہ کھلائیں گے تبھی بڑی ہوں گی. اچھا چلیے وہ کھا کر کے، کچھ بھی کھا کر کے بڑی ہو، ہمیں اس سے مطلب نہیں. ہماری دیسی مرغیاں تو کیچڑ بھی کھا لیتی ہیں، کچھ بھی. کوئی اگر مجھ سے یہ کہے، مجھے اس کے کھانے پر اعتراض نہیں، لیکن جب اس کے اثرات جسم پر کیا پڑتے ہیں یہ دیکھا گیا. میں میرے ساتھی کے بارے میں جو بتا رہا ہوں، انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی کہ اس مرغی کے جو اثرات ہیں، جسمانی صحت تو خراب کرنی ہی کرنی ہے اس کو. جسم، بہت سارے لوگوں کو جسم پہ آ رہا ہے، ان کے لیے یہ بات ہے کہ ہارٹ، بلڈ پریشر، یہ تمام بیماریاں چکن سے سب سے زیادہ آ سکتی ہیں. یہ برائلر چکن
جو 40 दिन में हमारे घर में आई है। इससे बीमारियां तो है ही हैं, लेकिन जो मुझे लगी बात, ऐसी बीमारियां जब पहली मर्तबा उन्होंने मुझसे ये कहा कि हजरत ये बहुत बीमारियां हैं, कहा हम कौन सी सेहतमंद ग़िज़ा खा रहे हैं, हमारा चावल भी पाक नहीं आता, सब बीमारियां खा रहे हैं, तो ये एक बीमारी खा लेंगे क्या? कहा नहीं। मुझे डर उस वक्त लगा जब उन्होंने इसका दूसरा नेगेटिव असर क्या बताया। कहा कि हमने ये भी देखा कि इस चिकन के इस्तेमाल करने से इंसान के अंदर खास तौर पर जो रूहानी असर आता है वो ये है कि इसके अंदर शहवतें बहुत ज्यादा बढ़ती हैं, खास तौर पर होमोसेक्सुअल ज्यादा बढ़ता है। होमोसेक्सुअल, हम जिन्स परस्ती, मर्द का मर्द से ख्वाहिश पूरी करने की ख्वाहिश, औरत का औरत के से, गे और लेस्बियन की कसरत इसी चिकन की बुनियाद पर आई। उस दिन से मुझे डर लगने लगा कि अगर कहा जाता कि बीमारियां हैं तो हम तो सुनते ही आ रहे हैं कि अनाज में बीमारी, उसमें बीमारी, इसमें चिकन में भी होगी और 2 बीमारियां साथ ले लेंगे। लेकिन जहां ये अखलाक की तबाही सामने आई, डर लगने लगा कि इसको जो ग़िज़ा खिला करके बड़ा किया जा रहा है, इस चिकन को जो ग़िज़ा खिला करके बड़ा किया जा रहा है, उसके गोश्त में यह तासीर है कि खाने वाले जिनसी शहवत के बहुत बड़े पुजारी बन जाते हैं, ऐसे कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते। और जिनसी ख्वाहिश 2 तरह की होती है, एक नेचुरल है मर्द का औरत की ख्वाहिश करना, और एक गैर नेचुरल है मर्द मर्द की ख्वाहिश करे, औरत औरत की ख्वाहिश करे। और ये आज की दुनिया में कसरत से देखने को मिल रहा है। क्या आज ये नहीं है? आज कई मुल्क की पार्लियामेंट में आवाज उठाई जा रही है कि गे और लेस्बियन को कानूनी इख्तियार दिया जाए, कानूनी हैसियत दी जाए। और हॉलैंड एक ऐसा मुल्क है जहां अगर लड़का लड़के से शादी करे तो वो सिटीजनशिप दे देते हैं, वीजा इशू करते हैं, उनको चाहिए ये। सारे खुसरे वहां जाकर के जमा हो जाएं, सारे खुसरे ही कहते हैं उनको जो नामर्द होते हैं, उन लोगों का मुल्क बन जाए।